تیسری جنگ عظیم کا سٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا دو گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو گروپ 1 میں چائنا، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی، جبکہ گروپ 2 میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی شامل ہیں۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد موجود تمام ممالک جن میں جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے ڈسٹرائر اور ایئر کرافٹ طیارے بھی لے کر آ گیا ہے، اور بھارت کو کہا گیا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے آبنائے ملاکا کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے، جبکہ آبنائے ملاکا کے ذریعے چائنا کی سب سے زیادہ تجارت ہوتی ہے اور چائنا اپنا 80% تیل اسی راستے سے گزارتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت خوشائن بات ہے۔ لیکن جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا رکھی ہے۔ اگر بھارت آبنائے ملاکا بند کرنے کی کوشش کرے گا تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے بھارت کی 7 ریاستیں جن میں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش اور باقی ریاستوں کو بھارت سے ملاتا ہے، ان پر قبضہ کر کے ان سب کو بھارت سے علیحدہ کر دے گا، اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کافی حد تک خاموش ہے۔ اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دلائی لاما کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا اور UN میں ہر جگہ پشت پناہی بھی کرے گا، جبکہ نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا، اور یہ بات بھی پاکستان کے لیے بہت خوشائن ہے۔ دوسری طرف چائنا ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال لایا ہے، اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے، اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کے بجائے اپنی اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر بھی کی ہے۔ یہ امریکی ڈالر کو ایک بدترین دھچکا ہوگا، جبکہ امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے، اور اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کے بجائے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کے بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ چائنا صرف سعودی عرب سے 40 ارب ڈالر کا تیل خریدتا ہے، اور ایران پہلے ہی چائنا کو تقریباً آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر اس وقت ایک انتہائی کڑا وقت چل رہا ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے، جبکہ چائنا اپنے دوستوں کا ساتھ لے کر چلتا ہے، اور رہا باقی فیصلہ تو محمد بن سلمان کے ثوابدیدہ ہے۔ اور اب یہاں بات آتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ خود جنگ میں نہ کودے، جبکہ بھارت اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے۔ یہ وہی پالیسی ہے جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نے اپنائی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس کا مقابلہ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ سے تھا، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فراہم کر کے خوب پیسہ کماتا رہا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا تو دونوں فریقین بہت کمزور پڑ گئے تھے، تو یہاں پر امریکہ نے اعلان جنگ کیا اور اس طرح سے جنگ جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی سیم پالیسی ہے۔ جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر محنت کیے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا، کیونکہ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں اور یہ بھی بتا چکی ہیں کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا، اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا۔ اب اس صورتحال میں وطن عزیز کے لیے بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے،
تاکہ ملک کے حالات تھوڑے قابو میں آ سکیں اور دشمنان اسلام تو پاکستان کو جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے اس جنگ میں دھکیلنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال، اسلامی دنیا کے واحد حصار یعنی پاکستان کو توڑا جائے۔ اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور فوج پر بھرپور بھروسہ رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ آمین۔